اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ آج کل جو ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامہ ارطغرل غازی دکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک کریکٹر بڑا مشہور ہے جس کا نام ابن عربی ہے۔ آپ بہت بڑے محدث تھے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کافی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر صفحہ نمبر 155 پر ایک بڑا خوبصورت اور شاندار واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک فلاسفر جو تھا، دنیا دار اور اللہ رسول کا منکر نہ ماننے والا، اور اسلام کے جو انبیاء کے معجزات ہیں انہیں جھٹلانے والا، اور عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے والا، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان پر آگ گلزار بن گئی تھی، وہ اصل میں یہ لکڑیوں والی آگ نہیں تھی، وہ تو تباً بندے کو جلا دیتی ہے۔ یہ آگ نمرود کے غصے کی آگ تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تو سردیوں کے دن تھے، جیسا کہ دیہات کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سامنے ان کے انگیٹھی جل رہی تھی اور وہ سارے وہاں سے اس کی تپش کو محسوس کر رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ نے دلائل دینے شروع کیے تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر پھینکوا دیا تھا، ڈالا تھا، تو وہ یہ لکڑیوں کی بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی۔ تو وہ منکر تھا اور وہ پھر انکار کرنے لگا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ یہ بندہ اس طرح تو ماننے والا نہیں ہے، تو آپ نے وہ جلتی ہوئی کوئلوں کی انگیٹھی اٹھا کر اس کی گود کے اندر ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کے چھونے کی برکت سے وہ آگ جو تھی اس کی گود کے اندر اسی طرح گلزار بنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو، یہ تمہیں میں نے سمجھانے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے، اور علامہ یوسف نبہانی نے یہ جامع کرامات اولیاء کے اندر اس بات کو نقل فرما کر اولیاء اللہ کی کرامات کو ظاہر کرنے کا یہ ایک بہت خوبصورت انہوں نے ایک جواز پیش کیا ہے۔ تو آپ نے جب اس فلاسفر کو یہ بات سمجھائی تو وہ دیکھ کر بڑا ہی حیران اور ششدر رہ گیا کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے اگر اس طرح کی کرامات ظاہر ہو سکتی ہے تو انبیاء علیہ السلام سے پھر اولیاء سے بہت ہی درجوں میں اوپر ہیں، تو ان سے تو معجزات بطریق اولیٰ جو ہیں وہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری آگ دوبارہ اس انگیٹھی کے اندر ڈال کر پھر زمین کے اوپر رکھی، اور آپ فرمانے لگے کہ اب ذرا اس آگ کو محسوس کرو۔ جیسے ہی اس فلاسفر نے اس انگیٹھی میں پڑی ہوئی آگ کو دوبارہ چھونے کی کوشش کی تو اس نے اس کے ہاتھ کو جلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ توفیق دیتا ہے۔ اس طرح ہی ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح ارطغرل غازی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طرح بہت ساری کرامات کا ان سے ظہور ہوتا ہے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں ان سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے اندر دوبارہ اسی طرح ہی جذبہ جہاد کو روشن اور دوبارہ تر و تازہ فرما دے جس طرح اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔